إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بعمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دین کی جو فضائل ہیں، اس کے فرائض ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں، اس کے اعمال بہت کثیر تعداد میں ہیں، تو آپ مجھے ایک ایسی بات بتائیے، ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں بس پکڑ لوں. قال اخبرنی بعمل اتشبث به، کوئی ایک سادہ سا ایک ایسا عمل بتا دیجئے اگر میں اس کو کر لوں تو باقی تمام چیزوں کے اوپر بھی عمل ہو سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی، تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. یہ ایک نسخہ بیان کر دیا، ایک آسان سا، ایک بالکل معمولی سی بات بیان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دین کے تمام فرائض، اس کے شرائع، اس کے جو اعمال ہیں، اس کے جو نوافل ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہ اگر تم اپنی زبان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھو گے تو باقی چیزوں کے اوپر بھی تمہیں عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے ذکر جو ہے وہ ہر وقت ہم سے مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، دعائیں پڑھی جائیں، جو اذکار ہیں وہ کیا جائے، اور پھر جو عبادات ہیں وہ بھی حقیقت میں ذکر ہیں. نماز کو ذکر کہا گیا ہے سورۃ طٰہٰ میں، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. سورۃ جمعہ میں بھی یہی فرمایا گیا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا اذان کے لیے پکارا جائے تو پھر ذکر کی طرف دوڑو، لپکو، یعنی کہ نماز کی طرف آؤ، اس کی تیاری کرو. اور اسی طرح باقی عبادات کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں، اس میں بھی ذکر کا بار بار تذکرہ ہے. عائشہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمال لاقامت ذکر اللہ تعالی، کہ جو طواف کرتے ہو تم حج کے دوران، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہو، اور جو جمرات کو کنکریاں مارتے ہو، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو گویا ذکر تمام چیزوں پر محیط ہے. ایک زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام نکالنا، کلمہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی تحمید کرنا، الحمدللہ کہنا، اور اس سے پھر بڑھ کر عبادات تک یہ چیز چلی جاتی ہے. اس کو کہا گیا کہ یہ مطلوب ہے، ہر وقت اور کثرت سے ذکر کیا جانا چاہیے. اس کی وجہ سے انسان گمراہی سے روشنی کی طرف آتا ہے، اندھیروں سے نور کی طرف آتا ہے. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو،
اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں اس ذکر کی بدولت۔ اس کو ہدایت ملتی ہے، اس کو ایمان کی دولت ملتی ہے، اس کو عمل کی توفیق ملتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر اعتکاف میں آئے ہیں، ذکر کے لمحات ہیں، تلاوت قرآن مجید کی اوقات ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس کو قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں، رات کو تراویح کے اندر ہے، قیام اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہی ماحول بعد میں ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ ذکر۔ بعد میں بھی رمضان کے بعد انسان نمازوں کے اندر پابندی کرے، تلاوت قرآن مجید کرے، جو اس کے اوراد ہیں، اس کے جو ذکر ہیں اس کو کیا جائے ہر وقت۔ جب یہ چیز ہوگی تو دنیا کی تمام آلائشیں وہ ختم ہو جائیں گی، انسان خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر وقت ذکر کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے انہ کان یذکر کل حین، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو بھی ذکر کی شکل ہو اس میں مشغول ہوتے تھے۔ اور اسی چیز کو امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر وہ بھی کر رہے ہیں منافقین جن کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، ظاہر میں اسلام ہے، اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ اتنا بڑا جرم کہ انہوں نے ظاہر کچھ کر رہے ہیں اور اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ذکر کرتے ہیں لیکن تھوڑا کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنا شمار منافقین میں کرنا چاہتے ہیں یا مومنین میں؟ مومنین کی صفات تو یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اور سوتے وقت بھی جب اس کو درمیان میں تھوڑی سی جاگ آتی ہے، کروٹ بدلتے وقت تھوڑا سا ہوش آتا ہے نیند سے، اس وقت بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ مومنین کی صفات تو ہے کہ وہ جب اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اس وقت ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل۔ مفسرین نے لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اپنے پہلو بدلتا ہے، کروٹ لیتا ہے، اس کو تھوڑی سی ہوش آتی ہے، جاگ آتی ہے، نیند سے تھوڑا سا بیدار ہوتا ہے، تو اس وقت بھی لیٹے لیٹے ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہر وقت ہوش کی حالت میں، بیداری کی حالت میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس دوران بھی ہلکا سا جب انہیں احساس ہوتا ہے، بیداری ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہے۔ اس کثرت سے ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک جو ممنوع اوقات ہوتے ہیں ذکر کے، مثلا کوئی رفع حاجت کے لیے جاتا ہے بیت الخلاء میں، اس وقت ذکر کرنا ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی ہے۔ اور آپ کی اس کے حوالے سے دعائیں ہیں مختلف، ہر لمحے کی دعائیں ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں ہیں، کھانا شروع کرنے کی دعا ہے، اسی طرح سفاری کے اوپر سوار ہونے کی دعا ہے، سفر کی دعائیں ہیں۔ ان کو دیکھا جائے تو ان کا ایک تعلق ہے۔ مثلا سواری کے اوپر جب سوار ہوتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ اے اللہ تو پاک ہے، تو نے ہمارے لیے اس چیز کو مسخر کیا، اس سے ایک تعلق ہے۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا۔
اسی طرح جب بیت الخلاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نکلتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم اذھب الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، حمد ہے اس کے لیے کہ جس نے تکلیف سے نجات دی اور عافیت میں رکھا۔ یہ اس کا ایک تعلق ہے، انسان ایک تھوڑی سی مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، پھر جو وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اور دعا ہے غفرانک، سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک دعا رکھی، صرف ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ اب محدثین کرام نے اس پہ غور کیا ہے، باقی جو دعائیں ہیں ان کا تو اس عمل سے کوئی تعلق ہوتا ہے، کھانا کھایا ہے تو اس کے بعد کھانے کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، توفیق دی، سواری پر سوار ہوا ہے تو اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی۔ لیکن یہاں پر اس قضاء حاجت کے بعد کیوں اللہ تعالیٰ کے خاص مغفرت طلب کی جا رہی ہے؟ خدا نے خاصہ کوئی گناہ کام کیا ہے؟ یہ تو ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے، بشری تقاضا ہے، انسان کو ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، اس کے بعد کیوں غفران کا کہا گیا ہے؟ اس کے اوپر علماء نے بحث کی ہے، اس کی وجہ اور سبب تلاش کرنے کی کوشش کی، اور جو بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہ اس وقت ذکر کرنا ممنوع ہوتا ہے، تو اس وقت میں جو ذکر رہ گیا ہے اس کوتاہی کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کر رہے ہیں، غفران کا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی لمحہ بھی آپ کا ذکر سے خالی نہیں رہتا، ہر وقت کسی نہ کسی صورت میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی رہ جاتا ہے تو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، چاہے وہ تلاوت قرآن مجید کی شکل میں ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے نوافل کی شکل میں ہو، چاہے وہ تسبیح، تحمید، تحلیل کی شکل میں ہو، یہ کرے گا تو اس کی زبان گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان تراشی سے، اس سے محفوظ رہے گی، اور پھر اس کا اثر اس کے عمل کے اوپر پڑے گا، نیکیوں کی طرف راغب ہوگا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے ساتھ پیش آئے گا، کیونکہ یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص زبان سے ذکر کر رہا ہے، اس کے تمام اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کرے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو تنگ کرے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ صحیح نہ ہو، اس کا اخلاق صحیح نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہ جس نے کہا تھا کہ دین کے جو اعمال ہیں میرے اوپر ذرا مشکل ہیں، آپ کو ایک آسان سا نسخہ بیان کر دیجیے، یہ نسخہ بیان کیا۔ تصور تو کیجئے رمضان میں جو ماحول ہوتا ہے، ذکر کی محفلیں ہیں، نماز کے لیے اہتمام ہے، تراویح کے اندر کھڑا ہوتا ہے، قیام اللیل کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، تو کیا کوئی گناہ کا موقع مل رہا ہے؟ کیا اس سے کوئی برائی سرزد ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ یہ ذکر کا فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتے ہیں ان کو اپنی مجلس میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے فرشتوں کی محفل کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا عند ظن عبدی بی وان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں، جیسا بندہ عمل کرے گا ویسا یا اس سے بڑھ کر میں عمل کروں گا۔ اگر بندہ اپنے دل کے اندر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے نفس کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، جو خالق کائنات ہے، جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا ذکر کرتے ہیں اپنے نفس کے اندر۔ اور پھر فرمایا اگر وہ کسی محفل کے اندر ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس کے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کا اظہار کیا جاتا ہے، میرا بندہ جو ذکر کر رہا ہے، یعنی کہ اس محفل سے، بہت درجے بہتر محفل کے اندر فرشتوں کے، ان مخلوقات کے محفل کے اندر ذکر کرتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہیں، ان کے سامنے بندے کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کی بات ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، ایسی مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، جو متفق علیہ حدیث ہے، یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں کہ جو زمین میں چکر لگاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں ذکر کی مجالس کو، پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو باقی فرشتوں کی وہ آواز دیتے ہیں، پھر وہ تمام فرشتے اس جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے پروں سے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، جبکہ وہ جانتا ہوتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے، لیکن فرشتوں سے وہ دریافت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، وہ آپ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں اے رب، انہوں نے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید سوال کرتے ہیں کیا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا طرز عمل ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر انہوں نے دیکھا ہوتا تو آپ کا مزید ذکر کرتے، تسبیح کہتے، تحمید کے اندر تمام اوقات صرف کر دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید سوال کرتے ہیں وہ کیا چیز طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ جنت کو طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے رب، انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو پھر ان کا کیا طرز عمل ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، پھر وہ اس کی تڑپ میں ان کی جستجو اور بڑھ جاتی، اور زیادہ اس کو طلب کرتے، اس کے دوڑ دھوپ کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید سوال کرتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، تیرے عذاب سے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کیا انہوں نے اس کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے رب، دوزخ کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر انہوں نے دیکھ لیا ہوتا تو کیا ان کا طرز عمل ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہوتا اور اس سے پناہ طلب کرتے، دوزخ سے دور ہونے والے کام کرتے، اس کے قریب جانے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گواہ کر کے اے فرشتوں گواہ رہنا، انی قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے رب، ان میں سے تو ایک شخص ایسا تھا جو اپنے کسی اور کام سے آیا تھا، اس کی نیت ذکر کرنا نہیں تھی، اس محفل کے اندر شامل ہونا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی محفل ہے کہ جس کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے جو کسی اور نیت سے۔ دیکھیے ذکر کی یہ فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام ہے، انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، اس کے نام لے کے تذکرہ ہو رہا ہے فرشتوں کی محفل کے اندر، اور پھر مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے۔ اور اسی طرح ذکر کا جو فائدہ ہے، انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اس کے جو حملے ہوتے ہیں، اس کے وسوسے ہوتے ہیں،
اس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت حارث عشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ آپ یہ خود بھی کریں اور بنی اسرائیل یعنی اپنی قوم کو بھی اس کی دعوت دیں، اس کو کرنے کا حکم دیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا۔ جب وہ تمام لوگ جمع ہو گئے تو ان 5 باتوں کا ان کے ساتھ ذکر کیا۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات کہ نماز قائم کرو۔ تیسری بات روزے رکھو۔ چوتھے صدقہ و خیرات کرو، اس بات کا حکم دیا۔ اور پھر 5ویں بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اور پھر ایک مثال کے ذریعے سے اس کا انہوں نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ایسا ہے کہ ایک شخص کے پیچھے دشمن لگا ہو اور وہ دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کسی قلعے کے اندر محفوظ کر لے اور دشمن سے وہ اپنے آپ کو پناہ میں آ جائے۔ اسی طرح ذکر کے ذریعے سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس قلعے کی مانند کہ جس کے اندر وہ رہتا ہے اور دشمن اس کے باہر ہوتا ہے، اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے انسان شیطان سے محفوظ ہو جائے، اس کے وسوسوں سے، اس کی شرانگیزیوں سے، تو کیا وہ گناہ کی طرف ہو سکتا ہے؟ تو کیا وہ گناہ کی طرف لاغب ہو سکتا ہے؟ یہ شیطان ہی ہے نا جو ہمارے دل کے اندر، ہمارے نفس کے اندر آ کے وسوسے ڈالتا ہے، جو ہمارے ساتھ قرین ہے، گناہ کی طرف ہمیں بار بار ترغیب دیتا ہے۔ جب اس سے محفوظ ہو جائے گا بندہ تو اس خود بخود نیکیوں کی طرف راغب ہوگا، نیکی کی طرف اس کا اور زیادہ ذوق و شوق ہوگا، کیونکہ اب اس کو کوئی اکسانے والا نہیں۔ یہ ذکر کی فضیلت ہے، ذکر کا مقام ہے۔ اسی طرح ذکر جو عمل ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، جہاد کرنے سے بہتر ہے، اور عذاب الہی سے محفوظ رہنے والا ایک ذریعہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں یہ حدیث ذکر کرتے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں وہ عمل، بہترین عمل نہ بیان کروں جو بہت ہی پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ سونا اور چاندی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اس دشمن سے لڑائی کرنے سے بہتر ہے کہ جو تمہیں قتل کرے اور تم اس کو قتل کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان درجات اس کے بلند ہوں گے، بہترین اعمال ہیں، جیسے اس کے جو مرتبے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بلند سے بلند ہوتے جائیں گے۔ اور پھر سونا اور چاندی کو خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ انسان کے دل کے اندر بخل آ جاتا ہے، کنجوسی آ جاتی ہے، وہ مال خرچ کرتے وقت کنجوسی کا شکار ہوتا ہے، سوچتا ہے، کئی قسم کے وسوسے آ جاتے ہیں کہ میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میرے آئندہ زندگی میں مال بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ یہ تمام چیزیں اس کو دامنگیر ہوتی ہیں، تمام قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کا حل بھی بیان کر دیا ہے، اگر تم صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کو اپنے زبان کے اوپر رکھو تو
یہ سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے. اور اس سے بڑھ کر ایسا جہاد، ایسی قتال جس کے اندر واقعی لڑائی ہو، جس میں تمہارے قتل ہونے کا اندیشہ ہو، اس سے بہتر ہے. انسان اپنا مال خرچ کرنے سے اس بخل اور کنجوسی کرتا ہے. اسی طرح اپنی جان قربان کرنے میں اس کو خوف اور خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات. اس عمل سے بھی بہتر ہے یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین عمل کہا ہے. خیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم، اور تمہارے پروردگار کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل ہے. ذکر کیا ہے؟ انسان فارغ بیٹھا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے تو وہ تسبیح کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء کی رات یعنی کہ معراج والے واقعے کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، سلام پہنچا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کے پانی بہت شفاف ہے، لیکن یہ چٹیل ہے، اس میں کوئی درخت اور پودے نہیں ہیں. اس کے پودے وہ امت نے لگانے ہیں، آپ کی امت کے افراد نے ذکر کے ذریعے سے لگانے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ انہوں نے 4 کلمات بیان کیے: سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. یہ 4 کلمات جنت کے پودے ہیں. جو بھی شخص یہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں پودے لگا دیے جاتے ہیں. یعنی کہ جنت کی جو زرخیز زمین ہے اس میں آپ پاشی کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے پھر یہ پودے جو ہے نا لگا دیے جاتے ہیں. انسان جب جنت پہ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے یہ کتنے اس کے کھیت ہیں، اس کے باغات ہیں. اس ذکر کی وجہ سے جو اس نے دنیا میں کیے تھے وہاں پر لگا دیے جاتے ہیں، اس کو اس کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے. کیا یہ کوئی مشکل عمل ہے؟ انسان ڈرائیو کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ذکر کرتا جائے، تسبیح کرتا جائے، زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رکھے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب اس کے لیے دوسری چیزیں آ گئی ہیں. انسان فارغ بیٹھا ہے تو کیوں فارغ بیٹھا ہے میوزک لگا لے، گاڑی میں جا رہا ہے تو وہ کوئی گانا لگا دیا جاتا ہے، کوئی اور چیز لگا دی جاتی ہے. ایسے چینل لگا دیتے ہیں ریڈیو کے جس کے اندر 24 گھنٹے یہی گانے اور میوزک چلتا رہتا ہے کہ بھائی مشغول کر رہے ہیں. انسان کہیں فون کرتا ہے کسی ادارے میں، انٹرکام پہ وہ انتظار کرنے کو کہتے ہیں کہ پیچھے سے وہ میوزک کی آواز آتی ہے. لوگ صبح کو واک کر رہے ہیں، اب واک کرتے ہوئے کیا کریں؟ کان میں وہ ایئر فون لگا دیتے ہیں، میوزک سن رہے ہوتے ہیں. لوگ جم میں جاتے ہیں، وہاں پر پیچھے سے میوزک چل رہا ہوتا ہے. کہیں سپر مارکیٹس ہیں، وہاں پر لوگ خریداری کر رہے ہیں، پیچھے سے میوزک چل رہا ہے. تو کیا اس کی جگہ ذکر نہیں آ سکتا؟ کیا ان باتوں کی جگہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جا سکتا؟ شیطانی کام، شیطانی اعمال ہی کرنے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر نحوست ہے، ایک برائی کا چلن ہے کہ وہ جو اچھائی تھی، جو نیکی کا جذبہ تھا، وہ پس پش چلا گیا. ایک شخص، ایک نوجوان جو 24 گھنٹے ڈرائیونگ کے وقت، جم جاتے ہوئے، واک کرتے وقت، جب خریداری کر رہا ہے، اس وقت بھی اس کے کانوں میں جب میوزک چلے گا، شیطانی نغمے اور گانے، شیطانی کلمات اس کے کان میں جائیں گے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوگا؟ یہ ایک غیر محسوس طریقے سے ذکر سے دور کیا جا رہا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں 2 کلموں کو سب سے بہترین کلمے کہا گیا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور میزان حسنات میں سب سے بھاری ہے. سب سے آخری حدیث ہے
جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کلمتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان وخفیفتان علی اللسان. دو کلمات ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، اور میزان حسنات میں ان کا بہت وزنی ہے. اگرچہ زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں لیکن ان کا وزن میزان کے اندر بہت زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا یہ کہنا مشکل ہے؟ انسان یہ تمام اعمال کر رہا ہے، کہیں باہر وہ خریداری کے اندر مصروف ہے، ذکر کرے. اس کے لیے کوئی خاص مجلس سجانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرائیونگ کر رہا ہے، فضول گانے سننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، جتنا حصہ اس کو یاد ہے قرآن مجید کا اس کو دہرائے. کہیں ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، انتظار گاہ میں کلینک میں اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، خام خواہ موبائل کے اوپر فضول چیزیں دیکھنے کے بجائے ذکر کرے. موبائل میں قرآن کی سہولت ہے، قرآن کو کھولو، تلاوت قرآن مجید کرے. وہ بیمار بھی ہے، ایسا موقع بھی ہے کہ وہ ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب حاصل ہو. کہیں جانا ہے، سفر پہ ہے، ریلوے اسٹیشن پہ ہے، ایئرپورٹ پہ ہے، بس اسٹینڈ پر ہے، گاڑی کا انتظار کر رہا ہے. اس انتظار کے لمحات کو قیمتی بنائیں، ذکر کرے، تسبیح کرے. کیا یہ ہم اپنی زندگی میں راغب نہیں کر سکتے؟ یقین جانیے اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اس ذکر کو اپنائیں گے، ایک تبدیلی محسوس کریں گے. یہ اوقات، یہ لمحات آپ کے رائگاں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو لکھے گا، ان نیکیوں میں شمار کرے گا. میزان حسنات میں یہ بہت بھاری ہوں گے. اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ حاضر ہوگا تو یہ تمام نیکیوں سے کام آئیں گی. یہ ذکر کی مجالس، تلاوت قرآن مجید، نماز، باقی عبادات، یہ تمام چیزیں اس کو فائدہ دیں گی. ضرورت اس بات کی کہ جو ماحول ہم نے اعتکاف کے اندر بنایا ہے ذکر کا، تلاوت قرآن مجید کا، اس کو قائم رکھا جائے، اس کے اوپر مداومت کی جائے. باقی مہینوں میں بھی اسی طرح جاری ساری رکھا جائے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی خیر آ جائے، بھلائی آ جائے، اور ہم اس اجر کو پا سکیں، ان نعمتوں کو پا سکیں، اس فضل کو پا سکیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.